ڈارک ایج یعنی تاریکی کا دور کہتا ہے۔ یہ یقیناً یورپ کے لیے ڈارک ایج ہی تھا، لیکن دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو علم کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ جی ہاں، عباسی حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سائنس اور فلسفے کے ہر محاذ پر مسلمانوں نے زبردست خدمات انجام دی، بلکہ ان کی تحقیقات ہی کی بنیاد پر جو ماڈرن سائنس جو ہے، ماڈرن فلسفہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یورپ نے ان ناموں کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ بہت اچھے انداز میں ان کا ذکر کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم نے وائس آف اردو میں کوشش یہ کی کہ ایسے مسلم سائنسداں اور فلسفی جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اپنے رسپیکٹیو میدانوں میں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے اختصار کے ساتھ۔ اس حوالے سے ہم نے اب تک جابر بن حیان، ابن سینا، ابن الحیثم، سنان بن ثابت، النسوی، ابن بیتار جیسے لوگوں کا تعارف پیش کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ آج اسی کی کڑی کے طور پر جس شخصیت کو لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام زکریا الرازی ہے۔ جی ہاں، ابو بکر زکریا الرازی ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے تذکرے کے بغیر طب کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ یورپ میں اپنے لاطینی نام ریزس سے معروف الرازی کا پورا نام ابو بکر محمد زکریا الرازی تھا۔ آپ کی پیدائش سن 864 یا 65 عیسوی میں ایران کے مردم خیز علاقے رے کے ایک غریب خاندان میں ہوئے۔ غربت کی وجہ سے آپ نے معمولی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں رازی یونانی فلسفیوں کے تراجم سے فلسفہ، موسیقی اور کیمیا جیسے موضوعات پڑھے۔ اس کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت بے فکری میں عود بجانے اور دوستوں کی محفلوں میں صرف ہوتا تھا۔ ضروریات زندگی نے جب پیسہ کمانے کا ہوش دلایا تو اس وقت آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ آپ نے عود بجانے کا مشغلہ یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ جو راگ داڑھی اور مونچھوں کے درمیان سے نکلتا ہے نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان حالات میں آپ نے بھی وہی روش اختیار کی جو اس وقت زمانے کا ایک بڑا خبط تھا، یعنی کم قیمت اور معمولی دھاتوں کو کیمیائی عمل سے سونا بنانے کی کوشش۔ رازی نے بھی جابر بن حیان اور دیگر پیش رووں کی طرح گھر میں بھٹی بنا کر تجربات شروع کیے۔ وہ سونا تو نہیں بنا سکے، لیکن اس کوشش میں ان کی آنکھیں متاثر ضرور ہوئیں۔ یا بعض روایات کے مطابق آپ آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے علاج کے لیے ایک طبیب سے رابطہ کیا جس نے معاوضے میں سونے کی 500 اشرفیاں طلب کی، جو اس وقت ایک بڑی رقم تھی۔ رازی نے بمشکل اس رقم کا بندوبست کیا اور آنکھوں